حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے اور آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ ہے، اور آپ طاف لیلتن ایک رات مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ فاذن ہی امرأۃ فی جوف دار لها، تو دیکھا ایک گھر کے صحن میں ایک عورت بیٹھی ہے، وحولها صبیان، اس کے ارد گرد اس کے بچے ہیں، یبکون، وہ بچے رو رہے ہیں۔ امیر المؤمنین نے جو ہی دیکھا کیا کیا، ثم جاء الی دار الصدقہ، آپ بیت المال آئے، بیت المال پہنچے، فاخذ غرارۃ، وہاں سے ایک بوری لی، بوری لے کر وجعل فیہا شیئا من دقیق وسمن وشحم وتمر وثیاب ودراہم، آپ نے اس کے اندر آٹا بھی ڈالا، سمن گھی بھی ڈالا، شہم چربی بھی ڈالی یعنی گوشت چربی، وتمرن اور کھجوریں بھی ڈالیں، وثیاب اور کپڑے بھی ڈالے، ودراہم اور درم بھی ڈالے پیسے یعنی، حتی ملأ الغرارہ، یہاں تک کہ بوری بھر گئی۔ جب بوری فل بھر گئی اس کے بعد حضرت عمر فاروق جھک گئے، جھک کر اپنے غلام کو کہتے ہیں میرے کندھے پہ رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آگے سے غلام کہتا ہے یا امیر المؤمنین انا احملہ، میں اسے اٹھاتا ہوں، میں غلام ہوں، میں ملازم ہوں، میں ساتھ کس لیے ہوں، میں اسے اٹھاتا ہوں، آپ نہ اٹھائیں۔ تو آگے سے امیر المؤمنین کہتے ہیں لا، نہیں، انا احملہ، میں ہی اسے اٹھاؤں گا، انا المسئول عنہم فی الاخرہ، اس لیے کہ آخرت میں اس کے بارے میں تجھ سے نہیں عمر سے سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ بوری کندھے پہ اٹھائی، مدینہ کی گلیوں سے چلتے ہوئے اس عورت کے گھر پہنچے، جب گھر پہ پہنچے دستک دی، اندر گئے، اندر جا کر بوری کو کھولا، اس وقت جو چیز فوراً پک سکتی تھی آپ نے وہ نکالی، دیچکی میں ڈالی۔ شل جو ہوتی ہے گاؤں علاقوں میں جس کے اندر لکڑیاں رکھ کے آگ جلائی جاتی ہے، آپ نے لکڑیاں رکھی، آگ بھی خود جلائی، ہانڈی بھی خود رکھی، چمچہ بھی خود اس کے اندر گھما رہے ہیں، خود ہانڈی پکا رہے ہیں، یہ نہیں کہ بوری اس عورت کو دی اور کہا یہ لو سارا سامان ہے کھا پکا لینا، نہیں، خود گھر گئے، خود آگ جلائی اور خود ہنڈیاں چڑھائی۔ وَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ بِيَدِهِ، جب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ حرکت دیتے، وَيَنْفُخُ تَحْتَ الْقِدْرِ، اور ہنڈیا کے نیچے جب آگ بجھنے لگتی تو آپ پھونک بھی لگاتے، پھونک بھی لگاتے۔ ہم ایک رات میں 100 نفل بھی پڑھیں، ہمیں وہ ثواب نہیں ہے جو عمر فاروق کو اللہ اس پھونک مارنے پہ بھی ثواب عطا فرما رہا تھا، کہ رعایا کی خدمت، چولہے کے اندر پھونک لگا رہے ہیں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں وکانت لحیۃ عظیمہ، آپ کی داڑھی اتنی سی نہیں تھی، بڑی داڑھی تھی، بڑی داڑھی تھی آپ کی، وکانت لحیۃ عظیمہ، بڑی داڑھی تھی۔ فرأیت الدخان، کہتے ہیں میں نے دیکھا، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، یخرج من خلال اللحیۃ، آپ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ حتی طبخ لہم، یہاں تک کہ جو چولہے پہ چڑھایا تھا آپ نے وہ پکایا، جب پکا دیا، ثم جعل یغرف بیدہ، پھر اپنے ہاتھوں سے برتنوں میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے ہنڈیا سے آگے برتنوں میں منتقل کیا۔ جب برتنوں میں منتقل ہو گیا بچوں کو دیا، بچوں نے کھانا شروع کر دیا، جب بچوں نے کھایا، کئی دنوں سے جو بھوکے تھے، جب کھانا کھایا پیٹ بھر گیا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے۔ حتی لائب و داہکو، بچے اب اٹھ کے بھاگ رہے ہیں اپنے سین کے اندر اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ لائبو کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، داہکو کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، تو اب بچے ہنس بھی رہے ہیں اور کھیل کود بھی رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے دروازے کے پاس آتے ہیں اور ایک دیوار کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ابھی گھر نہیں جاتے۔ عمر فاروق اپنے غلام سے پوچھتے ہیں یا اسلم اتدری لما ربطت بحذائہم، جانتے ہو میں دیوار کے ساتھ کیوں چھپ گیا تھا؟ آگے سے آپ کے غلام کہتے ہیں لا یا امیر المؤمنین، اے آقا میں تو نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پھر سن، رأیتہم یبکون، جب میں آیا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے، جب میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا یہ رو رہے تھے۔
फकरीतु अन अज़हब व अदअहुम हत्ता अराहुम यदहकून, तो मैंने ये अच्छा नहीं समझा, जब आया हूं रो रहे थे तो अब ऐसे ही इनको छोड़ के चला जाऊं। मैंने कहा उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बच्चों को मुस्कुराता हुआ अपनी आंखों से नहीं देख लेता। जब आया था आंखों से रोता हुआ देखा, अब छुप के देख रहा था क्या खाने के बाद वो मुस्कुराएंगे या नहीं। जब मुस्कुराएंगे तो फिर मुझे तसल्ली होगी। फलम्मा दाहिकू ताबत नफ्सुन, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जब बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया तो उमर का दिल मुतमईन हो गया। उमर ने कहा अब तेरा हक अदा हो गया है। ये अंदाज था उनका, ये वफाएं थी उनकी। इसीलिए तो अगर नील अपना पानी छोड़ जाता है, खुश्क हो जाता है, तो अमीरुल मोमिनीन एक खत लिख के भेजते हैं। वो खत डाला जाता है जो कई सालों से हर साल खुश्क हो जाता था। जब उमर फारूक का खत जाता है तो हमेशा से आज तक के लिए जारी हो जाता है।